جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ ایک نئی زندگی شروع کر رہے تھے، لیکن مکہ کے قریش جو اپنی طاقت اور دولت پر مغرور تھے مسلمان کو کمزور سمجھتے تھے۔ مکہ ایک تجارتی مرکز تھا جہاں سے عربیہ کے سارے راستے گزرتے تھے اور قریش کی دولت اسی سے آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مسلمان کو اپنی طاقت دکھانی ہے تاکہ قریش سمجھے کہ اسلام ایک مستقل سیاسی اور فوجی طاقت ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک سلسلہ مہمات شروع کیا جن کا 3 بڑا مقصد تھا۔ پہلا، قریش کو یہ بتانا کہ مسلمین کمزور نہیں۔ دوسرا، ان کے تجارتی راستوں کو روک کر ان کی اقتصادیت کو نقصان پہنچانا۔ اور تیسرا، قریبی قبائل کے ساتھ اتفاق بنا کر اسلامی ریاست کو وسیع کرنا۔ سب سے پہلی مہم تھی الابوا، جو ہجرت کے 9 مہینے بعد 12 صفر کو ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا ایک قافلہ کھلا ہوا ہے۔ مسلمان اسے لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن یہ قافلہ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریبی قبائل بنو دمرہ کے ساتھ اتفاق کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن اسلامی ریاست کے لیے پہلا اہم موقع تھا جس نے مسلمان کے حوصلے بلند کی۔ اس کے بعد ایک اور مہم ہوئی جس میں مسلمان کا دشمن سے سامنا ہوا، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ ایک تیسری طرف نے جھگڑا روک دیا۔ لیکن اس مہم میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے پہلا تیر چلایا، جو اسلامی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ بن گیا۔ یہ چھوٹے واقعات مسلمانوں کے لیے ہمت اور ایمان کا سبب بنے اور انہوں نے قریش کو یہ پیغام دیا کہ وہ اب کمزور نہیں رہے۔ پھر آئی غزوہ العشیرہ، جو ایک بڑا قدم تھا مسلمین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 صحابہ کے ساتھ قریش کے سالانہ قافلے کا پیچھا کیا جو سیریا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مکہ کی 70% سے زیادہ دولت تھی، جس میں 70 سے زیادہ اونٹ اور بہت سارا مال شامل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اس قافلے کو روکنا، لیکن وہ راستے میں ملے ہی نہیں۔ ایک قریشی شخص نے غلطی سے مسلمین کو دیکھ لیا اور قافلے کے لیڈر ابو سفیان کو خبر دی۔ ابو سفیان ایک چالاک آدمی تھا۔ اس نے فوراً مکہ کو ایک دبو بھیجا تاکہ فوج اکٹھی کرے۔ اس دوران قریش کے ایک اتحادی نے رات کے وقت مدینہ پر حملہ کیا، کچھ اونٹ چرائے اور چرواہوں کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی 70 صحابہ کو بھیجا، لیکن وہ لوگ بھاگ گئے۔ اس واقعے کو پہلی جنگ بدر یا چھوٹی جنگ بدر کہا گیا کیونکہ یہ بدر کے میدان میں ہوا، حالانکہ کوئی پوری جنگ نہیں ہوئی۔ یہ سب واقعات ایک ترتیب کا حصہ تھا جو مسلمانوں کو ایک بڑی لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور مہم ہوئی جو بہت خطرناک تھی، سریہ النخلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور ان کے ساتھ صرف مہاجرین کو چنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مہاجرین کو یاد رہے کہ مکہ ان سے چھینا گیا تھا اور ان کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اور کہا کہ اسے 2 دن سفر کرنے کے بعد کھولنا۔ خط میں حکم تھا کہ چھپ کر مکہ میں داخل ہوں اور خبر لیں۔ یہ مشن اتنا خطرناک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی زبردستی نہیں، جو شہادت چاہتا ہے وہ ساتھ جائے اور جو نہ چاہے وہ مدینہ واپس جائے۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 7 ساتھیوں سے کہا، جو جلدی اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ سب نے ساتھ دیا۔ یہ تھی ان کے ایمان کی طاقت۔ ان کے پاس صرف 4 اونٹ تھے اور رات میں 1 اونٹ بھاگ گیا تو سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے ڈھونڈنے کے لیے پیچھے رک گئے۔ باقی 6 صحابہ نقلہ کے جنگل میں پہنچ گئے جو مکہ کے قریب تھا۔ وہاں انہوں نے ایک چھوٹا تجارتی قافلہ دیکھا جو مال سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا موقع تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر لینے کا حکم دیا تھا اور یہ رجب کے مہینے کا آخری دن تھا جب جنگ حرام تھی۔ صحابہ نے سوچا کیا کریں، یہ قافلہ امت کے لیے بہت فائدہ دے سکتا تھا۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ حملہ کر دیں۔ انہوں نے قافلے پر حملہ کیا، ایک شخص عمر الحضرمی کو قتل کیا، 2 کو قید کر لیا اور مدینہ واپس آئے۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی وہ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں حرام مہینے میں لڑنے کا حکم نہیں دیا۔ انہوں نے قیدیوں کا مال قبول نہیں کیا۔ قریش نے اس واقعے کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا اور پورے عربیہ میں پھیلایا کہ مسلمان احترام کے مہینوں کا احترام نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس بات میں کچھ سچائی تھی، لیکن
پھر اللہ نے ایک آیت نازل کی، وہ تم سے حرام مہینے میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس سے انکار کرنا اور مسجد حرم سے لوگوں کو نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کا فدیہ قبول کیا، لیکن کہا کہ سعد اور عتبہ کے واپس آنے تک قیدیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں صحابہ جو اصل میں قید نہیں ہوئے تھے واپس آ گئے اور پھر قیدیوں کو چھوڑا گیا۔ ایک قیدی الحاکم ابن قیسن نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رک گیا۔ یہ سب چھوٹے واقعات مسلمین کے لیے ایک ترتیب تھے جو انہیں ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، جنگ بدر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ جو مکہ کی دولت کا بڑا حصہ لیے ہوئے تھا، یمن سے واپس آ رہا تھا۔ طلحہ ابن عبید اللہ اور سعد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ یہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اسے روکنا مکہ کی اقتصادیت کو تباہ کر سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، ہم ایک مشن پر جا رہے ہیں، جس کے پاس اونٹ ہے وہ تیار ہو جائے اور وہ ساتھ چلے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے قافلے کا ذکر نہیں کیا، شاید اس لیے کہ مدینہ میں غیر مسلم جاسوس موجود تھے۔ جب صحابہ نے اپنے اونٹ لینے کی بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوری روانگی ضروری ہے۔ 313 صحابہ جس میں 82 مہاجرون، 61 اوس اور 170 خزراج تھے، روانہ ہوئے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 100 اونٹ اور بہت کم ہتھیار تھے۔ ہر اونٹ 3 لوگوں کے درمیان شیئر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ علی ابن ابی طالب اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ شیئر کیا۔ جب دونوں نے کہا کہ وہ چل لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوں، تو انہوں نے فرمایا، تم مجھ سے جوان یا طاقتور نہیں اور نہ ہی مجھے ثواب کی کم ضرورت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری تھی جو انہیں ہر دل کا پیارا بناتی تھی۔ انہوں نے 2 نوجوان صحابہ البراء ابن عزیب اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو واپس بھیجا، کیونکہ وہ 15 سال سے چھوٹے تھے اور یہ جنگ کے لیے عمر کا حد تھا۔ ادھر ابو سفیان نے اپنا قافلہ بچا لیا اور مکہ سے 1300 کی فوج بھیجی، جس میں 100 گھوڑے، 600 زرے اور بہت سے اونٹ تھے۔ ان کے ساتھ ناچنے والی عورتیں اور ڈھول بھی تھے تاکہ وہ اپنی طاقت کا دکھاوا کریں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عتیقہ بنت عبد المطلب نے ایک خوفناک خواب دیکھا کہ ایک شخص مکہ میں چیختا ہوا آیا اور کہا، اے ظالمو، 3 دن میں اپنی موت کا سامنا کرو۔ یہ خواب پھیل گیا اور ابو جہل نے عتیقہ کا مذاق اڑایا، لیکن 3 دن بعد دمدم ابن عمرو مکہ میں داخل ہوا، اپنے گھوڑے کا ناک کاٹ کر چیخا، اے قریش، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، محمد اور اس کے ساتھی تمہارے مال پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس نے قریش کو جنگ کے لیے اکسایا اور ہر گھر سے کم از کم ایک شخص فوج میں شامل ہوا۔ ابو لہب نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا اور امیہ ابن خلف نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ابو جہل نے انہیں شرمندہ کر کے جنگ میں شامل کروایا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے بھی جنگ سے انکار کیا، لیکن ابو جہل کے طنز نے انہیں بھی اکسایا۔ مسلمان بدر کے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی الحباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر پانی کے کنویں پر قبضہ کیا، جو ایک اہم فیصلہ تھا کیونکہ اس سے قریش کا پانی ختم ہو گیا۔ رات بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ چھوٹا جتھا تباہ ہو گیا تو زمین پر تیری عبادت کون کرے گا؟ صحابہ سو گئے، جو ایک معجزہ تھا کیونکہ جنگ سے پہلے کی رات تناؤ سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ نے بارش بھیجی جو مسلمین کے لیے تسلی اور طاقت کا سبب بنی۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار اور قیس ابن ابی صصاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک اپ کی قیادت کی۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے پیارے تھے، انہوں نے جھنڈا اٹھایا۔ جنگ ایک مقابلے سے شروع ہوئی۔ قریش کے 3 سردار عتبہ، شیبہ اور ولید آگے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے دشمنوں کو فوراً ہرا دیا، لیکن عبیدہ زخمی ہوئے اور بعد میں شہادت پائی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب مسلمین نے اپنی ہمت اور طاقت دکھائی اور قریش کے حوصلے پست کر دیے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایسے اور واقعات آپ تک پہنچائیں۔ اور پھر پوری جنگ شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑے، دعا کی اور فوج کی رہنمائی کی۔ انہوں نے فرمایا، اٹھو اور اس جنت کی طرف جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر ابن الحمم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کا کھجور پھینک دیا اور کہا، اگر میں ان کھجوروں تک زندہ رہا تو یہ زندگی بہت لمبی ہے۔ وہ شہادت کے لیے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے 1000 فرشتوں کی مدد بھیجی جو مسلمین کے ساتھ لڑے۔ ایک صحابی نے سنا کہ ایک فرشتہ ہیزم چیخا اور ایک کافر کو قتل کیا۔ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طاقتور شخص تھے، ایک چھوٹے سے انصاری نے قید کیا، لیکن وہ کہتے رہے کہ انہیں ایک فرشتے نے پکڑا۔ 2 نوجوان صحابہ معاذ ابن عمرو اور معوذ ابن الافرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو قتل کیا۔ معاذ نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹ دی، لیکن ابو جہل کے بیٹے نے معاذ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پوری طرح سے ان کے جسم سے جدا نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے پیر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور خود کاٹ دیا تاکہ لڑنا جاری رکھے۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو جہل پر حملہ کیا اور دونوں نے مل کر اسے ختم کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور انہوں نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ امیہ ابن خلف جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم کرتا تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن جب بلال نے اسے دیکھا، انہوں نے چیخ کر انصار کو بلایا، یہ کفر کا لیڈر ہے۔ انصار نے امیہ اور اس کے بیٹے کو گھیر کر قتل کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ کے پرانے دوست تھے، فدیہ لینا چاہتے تھے، لیکن بلال کے جذبے نے انہیں روک دیا۔ ایک دکھ بھرا واقعہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے اپنے والد کو قتل کیا، جو اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اللہ نے اس پر آیت نازل کی، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ مسلمانوں نے 70 قریش کو قتل کیا، 70 کو قید کیا اور صرف 14 نے شہادت پائی۔ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بدر میں گزارے تاکہ شہداء کی تدفین ہو اور قریش کے مروں کو ایک کنویں میں دفن کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر ہر قریشی سردار کا نام لیا، اے ابو جہل، اے امیہ، کیا تمہیں اپنے رب کا وعدہ سچ ملا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مردہ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ قیدیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی دکھائی، انہیں گھر میں مہمان کی طرح رکھا گیا اور انصار نے انہیں اپنے کھانے سے بہتر کھانا دیا۔ ایک قیدی ابو عزیز نے بتایا کہ انصار نے اسے گوشت اور روٹی دی جبکہ خود کھجور کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کے بدلے قیدیوں کو چھوڑا اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں انصار کے بچوں کو پڑھانے کے بدلے آزادی دی۔ جو غریب تھے انہیں بنا فدیہ چھوڑا گیا۔ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ وہ مسلم ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہری حالت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جب قیدیوں کا فدیہ لیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العباس سے کہا کہ وہ اپنے اور اپنی بیوی ام الفضل کے چھپائے ہوئے سونے کے بارے میں بتائیں۔ یہ سونا العباس نے اپنے اور اپنی بیوی کے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو العباس حیران رہ گئے اور دل سے تصدیق کی کہ وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ صرف اللہ ہی انہیں یہ راز بتا سکتا تھا۔ اس واقعے نے العباس کے ایمان کو اور مضبوط کیا اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک روحانی لمحہ بن گیا۔ 2 قریشی سردار عقبہ ابن ابی معیط اور النضر ابن حارث کو سزا دی گئی کیونکہ ان کے جرم بہت شدید تھے۔ عقبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر تھوکا تھا اور ان کا گلا بھی دبایا تھا اور دوسرے ظلم بھی کیے تھے۔ النضر قرآن کا مذاق اڑاتا تھا۔ ان کے علاوہ سب قیدیوں کے ساتھ نرمی کی گئی۔ مسلمان مدینہ واپس آئے اور خوشی کا سما تھا، لیکن اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کا انتقال ہوا۔
ये एक दुख भरा लम्हा था जो याद दिलाता है कि दुनिया में हमेशा इम्तिहान है। जंग बदर मुसलमानों के लिए एक फौजी, रूहानी और सियासी जीत थी। इसने दुनिया को दिखाया कि इस्लाम एक ऐसी ताकत है जो किसी के सामने नहीं झुकता। ये थी शुरुआत एक नए दौर की जिसमें उहुद, खंदक और फतह मक्का जैसे वाक़ियात आने वाले थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान, हिम्मत और अल्लाह की मदद के साथ कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। सहाबा के जज्बे, उनकी कुर्बानियाँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हमें हमेशा इल्हाम देती रहेगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपके दिल में भी वो जज्बा है जो सहाबा के दिल में था? अगर आप जंगे बद्र पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और या फिर इसके बाद की जंगों जैसे उहुद, खंदक या फतह मक्का पर डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए उन पर भी वीडियोस बना देंगे। इस वाक़ये को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।